السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی قربانی دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دلچسپ سٹوری کی اس ویڈیو کو لازمی پورا سنیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم فرمایا جو سیاہ پاؤں، سیاہ پیٹ اور سیاہ حلقوں والی آنکھوں والا خوبصورت ہو۔ چنانچہ ایسا مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ چھری لائیے۔ پھر آپ نے فرمایا اسے پتھر سے تیز کر لیں۔ میں نے ایسا ہی کر دیا۔ پھر آپ نے چھری لی، مینڈے کو پکڑ کر نیچے لٹایا اور اسے ذبح فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے نام سے اے اللہ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ نے اسے دن کے پہلے حصے میں کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ میں عید گاہ میں حاضر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ پورا کر لیا تو اپنے ممبر سے اترے اور ایک مینڈا لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگوں والے سیاہ و سفید خوبصورت اور خصی مینڈے خریدتے اور ان میں سے ایک اپنے اس امتی کی طرف سے ذبح فرماتے جو توحید کا اقرار کرتا ہو اور اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، اور دوسرا اپنی اور اپنی آل کی طرف سے ذبح فرماتے۔ قربانی کس کی قبول ہوگی، اس کے بارے میں مکمل ویڈیو سنیے۔ آج درسگاہ میں کلاس شروع ہونے سے پہلے حامد اور خالد میں گرما گرم بحث ہو گئی۔ دونوں کے چہروں پر اس بحث کا اثر موجود تھا۔ مولانا مبشر جب حدیث کا کلاس لینے آئے تو انہوں نے لڑکوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور حامد اور خالد کے چہروں پر تبدیلی محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگوں کے چہروں پر کچھ غصے کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ حامد نے کھڑے ہو کر کہا، مولانا خالد کہہ رہا تھا کہ میرے ابا جان بقر عید میں قربانی کے لیے جو بکرا لائے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہر سال بقر عید میں بکرے کی قربانی کرتے ہیں، اس سال بھی قربانی کر رہے ہیں، قربانی نہیں کیسے ہوگی؟ مولانا نے خالد سے پوچھا، کیوں خالد تم ایسا کہہ رہے تھے؟ خالد نے کہا، جی ہاں مولانا، میں اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم کو قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حامد کے ابا جان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ان کی قربانی کیسے ہوگی؟ خالد کی بات سن کر مولانا سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے خالد سے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہو کہ حامد کے ابا جان کے بکرے کی قربانی نہیں ہوگی؟ خالد نے کہا، مولانا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا،
اور جس نے نماز ڈھا دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ جو آدمی پنج گانا نماز کا پابند نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جس کا دین نہیں ہے اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ پھر وہ حدیث بھی تو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نماز کا جان بوجھ کر ترک کرنا بندگی اور کفر کے درمیان کی چیز ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اسلام کے دائرہ سے نکل کر کفر کے دائرہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی قربانی کیسے ہوگی؟ مولانا نے پوچھا، صرف یہی 2 حدیثیں تمہارے پاس تمہارے دعوے کی دلیل ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ خالد نے کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے جانور کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے اس کے اندر تقویٰ ہے ہی نہیں۔ وہ جب قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا تقویٰ پہنچے گا ہی نہیں، تو پھر اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ مولانا نے پوچھا، اور بھی کوئی دلیل ہے؟ خالد نے کہا، قربانی کرتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے دین کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کرنے کا عہد کرتے ہوئے پڑھی تھی، جس کا مطلب یہ ہے، بے شک میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں سچا اور پکا مسلم ہوں اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو آدمی قربانی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے وہ دراصل جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا عمل ان باتوں کے مطابق ہے ہی نہیں۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے حامد سے کہا، کہو میاں حامد، خالد نے اپنے دعوے کی دلیل میں اتنی ساری باتیں کہی ہیں، تم جو بات کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس بھی تمہارے دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ حامد نے کہا، مولانا خالد کی باتیں تو سب درست ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بے نمازی مسلمان قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو جمعہ کے خطبے میں اور دوسری دینی تقریروں میں مولانا لوگ مسلم ملت کے لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ ان کی عید، بقر عید اور جمعہ کی نمازیں، ان کی قربانیاں، ان کے حج، ان کے صدقے اور خیرات کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ جہاں تک عالموں اور خطیب و مقرر کا سوال ہے تو اس معاملے میں وہ بھی قصوروار ہیں کہ ان کو ملت کے افراد کو یہ باتیں صاف صاف بتانی چاہیے تاکہ لوگ خبردار ہوں۔ عمل کرنا نہ کرنا ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن دین و شریعت کے صحیح احکام بتانا عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ علم رکھنے کے باوجود عوام کو دین و شریعت کا صحیح علم نہیں دیتے ہیں وہ گنہگار ہیں، اور آخرت میں ان کو اس کی سخت سزا ملے گی۔ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ مولانا بولے، نہیں، اس پوری گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ قربانی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قربانی کی نیت اور جذبے کو سدھاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے اور ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے۔ مولانا کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ کلاس ختم ہونے کی گھنٹی بج گئی۔
مولانا بولے اچھا بچوں، آج کا کلاس دراصل عید الاضحیٰ اور قربانی کے موضوع پر مذاکرے کا کلاس ہو گیا۔ ویڈیو کے آخر میں درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔